حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات کیا ہیں؟ آپ کے والد کب اسلام لائے؟ آپ کب اسلام لائے؟ آپ مہاجر تھے یا انصاری؟ آپ کے والد نے کس کس جنگ میں شرکت کی؟ آپ نے کس کس جنگ میں حصہ لیا؟ جنگ احد میں آپ کی کیا قربانی تھی؟ جنگ خندق میں آپ کا کیا کارنامہ ہے؟ جنگ خندق میں کیا معجزہ ہوا؟ واقعہ عقبہ کیا ہے؟ حدیث فتنہ کیا ہے؟ 12 منافقین کی حدیث کیا ہے؟ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، ہم آپ کے لیے بہت زیادہ سٹوریز لے کے آتے ہیں، اور آج ہم ایک اور نئی سٹوری لے کے آئے ہیں جو ہے حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم بڑے بابا سے اس کے بارے میں کوشچنس پوچھیں گے۔ تو آج اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے، تو پارٹ 2 کل آئے گا، تو آپ وہ بھی دیکھیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے گا۔ تو بڑے بابا، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات کیا ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین، بنت زارا نے پہلے سوال میں حضرت حذیفہ یمانی کے ابتدائی حالات پوچھے ہیں۔ حضرت حذیفہ کا نام حذیفہ، آپ کے والد کا نام حسین یا حسین تھا، اور آپ کی والدہ کا نام رباب بنت کعب تھا۔ آپ کی والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا، یعنی حضرت حذیفہ نے شادی مدینہ میں کی تھی اور آپ رہنے والے یمن کے تھے، لیکن حضرت حذیفہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔ ان دنوں میں ان کا مکہ اور مدینہ میں بھی آنا جانا تھا، تجارت کا سلسلہ بھی تھا، تو حضرت حذیفہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی، اور بعد میں آپ پلے بڑے بھی مکہ میں ہی تھے۔ تو آپ کا ایک بھائی تھا جس کا نام صفوان تھا، اور آپ قبیلہ ایس سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے والد کب اسلام لائے؟ تو آپ کے والد ان دنوں یمن میں رہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، تو آپ 10 لوگوں کے ہمراہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے مکہ تشریف لائے، اور یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ آپ نے ان 10 ساتھیوں سمیت اسلام قبول کیا، اور یوں آپ مسلمان ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت حذیفہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ کب اسلام لائے؟ حضرت حذیفہ نے بعد میں تجدید اسلام اس وقت کی جب آپ مدینہ تشریف لائے اور نبی پاک ہجرت کر کے آ چکے تھے، اور دوبارہ آپ نے یہاں مدینہ میں اسلام کا اعلان کیا۔ آپ مہاجر تھے یا انصاری؟ جب حضرت حذیفہ مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں انصاری ہوں یا مہاجر ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو دونوں لقب حاصل ہیں، آپ کو دونوں سعادتیں حاصل ہیں۔ اب آپ جو چاہیں اپنے لیے سعادت اختیار کریں، آپ چاہیں تو اپنے آپ کو مہاجر کہلوائیں، اور اگر چاہیں تو اپنے آپ کو انصاری کہلوائیں۔ تو حضرت حذیفہ نے اپنے لیے انصاری کا لقب پسند کیا، اور اپنے آپ کو انصاری کہتے تھے۔ آپ کے والد نے کس کس جنگ میں شرکت کی؟ آپ کو جب پتہ چلا کہ جنگ بدر ہونے والی ہے، تو حضرت حذیفہ اور آپ کے والد صاحب مدینہ تشریف لائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنگ میں مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ ابھی آپ راستے میں آ رہے تھے تو آپ کو راستے میں وہ لشکر مل گیا جو کافروں کی طرف سے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو ان قافلے والوں نے آپ کو دیکھ لیا، تو ان دونوں باپ بیٹا کو پکڑ لیا۔ جب ان کو پکڑا تو انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں، تو کچھ ایسا کہا کہ جس میں ان کو نہ یقین ہوا اور نہ ہی شک ہوا، نہ ہی رد ہوا۔ تو انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر آپ
وہاں جا کے جنگ نہیں کریں گے مسلمانوں کی طرف سے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ مدینے آ گئے اور جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طرح واقعہ ہوا کہ ہم راستے میں آپ کی مدد کے لیے آ رہے تھے تو کافروں نے ہمیں پکڑ لیا، ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، مجاہدین کی، تو لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کا اس طرح سے پاس کیا کہ ان دونوں کو کہا کہ ٹھیک ہے تو آپ جنگ میں حصہ نہ لیں۔ یہ بدر میں موجود تھے لیکن انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ تو یہ بدر سے کے اوقات میں مدینہ شریف آ گئے تھے۔ آپ نے کس کس جنگ میں حصہ لیا؟ آپ نے بدر کے علاوہ تمام جنگوں میں حصہ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی تقریباً تمام جنگوں میں حضور کے ساتھ ساتھ رہے، اور حضور کے بعد بھی آپ نے کچھ جنگوں میں حصہ لیا جن کا ہم بعد میں تذکرہ کریں گے۔ جنگ احد میں آپ کی کیا قربانی تھی؟ تو جنگ احد میں آپ اور آپ کے والد صاحب دونوں انہوں نے برابر جنگ میں حصہ لیا، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب آپ سب کو معلوم ہے کہ 50 مجاہدین جو درہ پہ مامور تھے ان میں سے 35 نے درہ چھوڑ دیا، اور جب چھوڑ دیا تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمان گھبرا گئے کیونکہ وہ تو مال سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک اس حملے سے لوگ گھبرا گئے اور بالکل پریشان ہو گئے، اور کچھ دفاع کرنے لگے اور کچھ بھاگنے لگے۔ تو اس بھاگم دوڑ میں ایسا ہوا کہ آپ کے والد صاحب مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے۔ تو آپ نے اس جنگ میں برابر بہادری کا مظاہرہ کیا، اور جب جنگ ختم ہو گئی تو بہت سا مال جو ان کے پاس تھا اور جو مال غنیمت میں حصے میں آیا تھا تو وہ بھی آپ نے راہ خدا میں تقسیم کر دیا، اور مسلمانوں کو اپنے والد کا خون بھی معاف کر دیا، حالانکہ آپ اس وقت بہت پریشانی اور کرب کی حالت میں تھے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی سیکریفائس ہے جنگ احد میں کہ آپ نے مسلمانوں کو اتنا بڑا دکھ ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیا۔ لیکن جب مسلمان اس کے والد کو مار رہے تھے تو آپ بار بار شور کر کر کے ان کو منع کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ میرا والد ہے اور مسلمان ہے اور ہم آپ کے ساتھی ہیں اور آپ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے بےتابی تھی کہ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت کیا کیفیت تھی، تو لوگوں نے آپ کے والد صاحب کو قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے معاف کر دیا، اور یہ بہت بڑی حوصلے کی دلیل ہے۔ جنگ خندق میں آپ کا کیا کارنامہ ہے؟ جنگ خندق میں آپ کا کارنامہ بڑا عجیب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے اور پریشانی کی حالت میں تھے، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ آج پریشان کیوں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اتنا بڑا لشکر باہر آیا ہوا ہے، اتنے بڑے دشمن ہیں اور ہم اندر محصور ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور کیا ارادے ہیں، تو اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو جا کے معلومات لے کے آئے اور ہمیں کچھ تسلی ہو اور ہم اس کا تدارک بھی کر سکیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آواز لگائی لیکن 3 دفعہ کوئی نہیں اٹھا۔ تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو یہ کام کر سکتا ہے۔ تو جب حضور نے پوچھا کہ کون وہ شخص ہے تو آپ نے حذیفہ کا نام کہا، تو حضور نے حذیفہ کو بلایا۔ حذیفہ اس وقت تک چپ بیٹھے تھے، لیکن جب حضور نے بلایا تو سمجھ گئے کہ اب میری ڈیوٹی آ گئی ہے، تو آپ بالکل تیار ہو گئے اور سردی سے اس وقت کانپ رہے تھے۔ حضور نے کہا جاؤ کہ معلومات لے کے آؤ، تو حذیفہ اس وقت چل پڑے۔ جنگ خندق میں کیا معجزہ ہوا؟ اس وقت ایک معجزہ ہوا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو حذیفہ نے سینکڑوں حدیثیں بیان کی انہی میں ایک جگہ ہے کہ جب میں سردی میں کانپ رہا تھا اور حضور نے مجھے بھیجا تو میں جب گیا تو ایک ایسی گرم ہوا چلی کہ جس نے مجھے بالکل گرم کر دیا اور سردی مجھ سے بالکل ہی چلی گئی، حتیٰ کہ میں کفار کے خیموں تک پہنچ گیا اور وہاں تقریباً ساری رات رہا اور معلومات لیتا رہا، اور گرمی میرے قریب نہیں آئی بلکہ گرم ہوا نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اور حتیٰ کہ میں اپنا مشن مکمل کر کے صبح کو واپس آ گیا۔ واقعہ اقبا کیا ہے؟
واقعہ عقبہ دراصل جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اس طرح نہیں ہے. میں واقعہ عقبہ کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں. جنگ تبوک میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ جیت کے، کفار کیونکہ مقابلے میں نہیں آئے تھے تو مسلمانوں نے یوں جنگ جیت لی تھی اور پورے علاقے پہ مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا تھا، اور حضور واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ راستے میں پہاڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اس پہاڑی کے اوپر سے جاؤں گا اور باقی تمام لوگ پہاڑی کے باہر سے چکر لگائیں گے. تو حضور نے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا، ایک حضرت عمار یاسر ہیں اور ایک حضرت حذیفہ یمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو کہا کہ یہ 2 میرے ساتھ آئیں گے اور کوئی دوسرا ان کے علاوہ تیسرا ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. تو بلکہ حدیثوں میں یہ ہے کہ ایک جگہ حضور نے کہا کہ اللہ رسول اور انبیاء کی اور مومنین کی اور ملائکہ کی قیامت تک لعنت ہوگی اس شخص پہ جو ہمارے پیچھے آئے گا. تو سب لوگ پہاڑ کے باہر سے چکر لگا کے چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر سے گئے اور چھوٹی سی پگ ڈنڈی تھی اور آپ اونٹنی پہ سوار تھے. تو حضرت عمار یاسر نے اونٹنی کی رسی پکڑی ہوئی تھی اور حضرت حذیفہ ہلکی سی چھڑی لے کے پیچھے اونٹنی کو چلا رہے تھے. تو کیا ہوا کہ جب اونٹنی پہاڑی کے اوپر چڑھی تو جب پیچھے مڑ کے نیچے کی طرف دیکھا تو 12 لوگ تقریباً تھے یا 14 یا 15 تھے. تو وہ جو گھوڑوں پہ سوار ہو کے اور اپنے نقاب چہروں پہ لپیٹ کے پیچھے آ رہے تھے. ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس وقت حضور کو قتل کرنے کا بہترین موقع ہے کیونکہ صرف 2 لوگ ساتھ ہیں، اونٹنی پہاڑی پہ چل رہی ہے، ہم ایک لمبا سا نیزہ اونٹنی کو ماریں گے، اونٹنی بدک جائے گی اور اونٹنی زمین سے گرے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور شاید حکومت و کرسی ہمارے ہاتھ آ جائے گی، یا پھر یہ کہ ہم اس طرح سے اپنے سابقہ مقتولین کا بدلہ لے لیں گے. حذیفہ نے جب دیکھا تو حذیفہ نے عمار یاسر کو کہا کہ آپ جوان ہو اور میں کمزور ہوں، آپ ایسا کرو کہ پیچھے آ جاؤ اور میں رسی کو پکڑ لیتا ہوں. حضرت حذیفہ نے حضور کی اونٹنی کی رسی بڑی مضبوطی سے پکڑ لی اور حضرت عمار یاسر نے ایک لمبا سا نیزہ لے لیا. اب وہ لوگ 12 تھے جن کے پاس پورا اسلحہ تھا، تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے. حضرت عمار یاسر نے یہ پلان بنایا کہ بندوں سے لڑنے کی بجائے ان کی سواریوں پہ حملہ کیا جائے. تو وہ کیونکہ ایک پگ ڈنڈی تھی، تنگ راستہ تھا تو 12 گھوڑے بھی ایک لائن میں آ رہے تھے. تو حضرت عمار یاسر نے سب سے اگلے گھوڑے کو نیزہ مارا اور جو ہی وہ گھوڑا بدکا تو وہ پیچھے کی طرف پلٹا، پھر دوسرے کو مارا اور پھر تیسرے کو. اس طرح جب گھوڑے پلٹے اور بدکے تو سواروں کو خود خطرہ ہو گیا کہ اب ہم خود گرنے والے ہیں. تو فوراً وہ پیچھے بھاگے اور وہ مڑ کے پیچھے کی طرف چلے گئے. اور اتنے میں کہتے ہیں کہ ایک جھولا آندھی کا بھی آیا اور بجلی نے بھی چمک ماری اور بادل آ گئے. تو جب بجلی نے چمک ماری تو ان تمام لوگوں کے منہ سے کپڑے نیچے ڈھلک گئے تھے اور حذیفہ نے اور عمار یاسر نے ان سب کو پہچان لیا تھا. تو یہ لوگ واپس چلے گئے. بعد میں حضرت حذیفہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تو ہے اور پہچانا بھی ہے لیکن ذرا آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، آپ ذرا بتا دیں کہ یہ لوگ کون تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 یا 14 منافقین کے نام حذیفہ کو بتائے تھے اور ساتھ ہی یہ بتا دیا تھا کہ اب آپ نے اور کسی کو نہیں بتانے. تو محدثین یہ کہتے ہیں، علماء کا یہ خیال ہے کہ شاید ان ناموں کا حضرت عمار یاسر کو بھی علم تھا لیکن بعد میں کبھی بھی کسی نے کسی کو نام نہیں بتائے. بعض لوگوں نے پوچھنے کی بھی کوشش کی لیکن آپ نے کسی کو نام نہیں بتائے. تو بعد میں آپ کے شاگرد بھی ہوئے تو ان شاگردوں نے بھی پوچھا لیکن یہ ہے کہ اشارے کنائے سے تو آپ نے کچھ نہ کچھ بتایا لیکن صحیح سے نام نہیں بتائے جو وہ ساتھ لے کے چلے گئے. حدیث فتنہ کیا ہے؟
جو حدیث حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، ان میں سے ایک حدیث فتنہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اے حذیفہ میرے بعد فتنہ ہوگا جس کو آپ آنکھوں سے دیکھو گے، یعنی فتنہ وہ ایسا ہوگا جو قریب ہوگا، یعنی اس وقت حذیفہ بھی زندہ ہوں گے اور حذیفہ اس فتنہ کو آنکھوں سے دیکھ کے جائیں گے۔ تو اس فتنہ کے بارے میں حدیث ہے اور یہ کتاب المناقب میں ہے۔ بعد میں لوگ اس فتنہ کی حدیث کے بارے میں بھی پوچھتے رہے کہ کون لوگ ہیں اور حضور سے ان کے مخاطب کون ہیں، تو اس کے بارے میں بھی حضرت حذیفہ نے لوگوں کو صحیح سے کچھ نہیں بتایا، کچھ ایسے اشارے بتائے جس سے آج تک لوگ کچھ اندازہ لگا رہے ہیں۔ 12 منافقین کی حدیث کیا ہے؟ اب یہ جو حدیث مشہور ہے 12 منافقین کی، اس کو تمام علماء کرام جانتے ہیں، خاص طور پہ اہل حدیث لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں کیونکہ حدیث کی کتابوں میں یہ ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منافقین 12 نہیں تھے، منافقین تو بہت زیادہ تھے۔ اب جب جنگ احد ہوئی تو 1000 میں سے 300 علیحدہ ہو گئے تھے اور وہ ابی بن کعب کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اب جب جنگ خندق ہوئی تو 3000 میں سے 800 بندے علیحدہ ہو گئے تھے، تو منافقین کی تعداد تو تقریباً 1/3 تھی۔ لیکن یہاں 12 منافقین کا جو تذکرہ ہے وہ صرف واقعہ عقبہ کے بارے میں ہے۔ تو جب کوئی سوال کرے اور جب کوئی جواب دے رہا ہو تو سوال کرنے والے کو یوں سوال کرنا چاہیے کہ وہ واقعہ عقبہ کے 12 منافقین کون تھے، تو یوں نہیں کرنا، یوں واقعے کو پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کل منافقین کی تعداد ہی 12 تھی، ایسا نہیں ہے، تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ 12 منافقین واقعہ عقبہ کے منافقین تھے۔